آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھو سارے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جتنے تک میری آواز جا رہی سارے حضرات مسجد کے اندر آ جاؤ۔ میں نے دسا گیا کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں، بس 1-2 منٹ کے اندر وہ سارے سامنے جلوہ گر ہو سن خطاب اپنا شروع کر دے سن۔ میں کوئی تقریر کرنے واسطے کھلوتا بھی نہ تے صرف گزارش ہے کرنی ہے، چلو انہوں نے آن تک نالے سودا مسجد آن تک ایک گل میں سارے سامنے بیان کر دینا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی عام ہستی نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ وہ ہستی نے کہ جنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ دا ایک گل میں تھوڑے سامنے بیان کرتا، پھر میں اپنا اعلان کر کے اپنی اجازت حاضری مکمل کرساں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماندے ہیں کہ او اج میں تانوں سرکار دی اپنے گنبد دے اندر بیٹھ کے جڑی مصروفیات ہیں وہ تھوڑے سامنے بیان کرتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماندے ہیں کہ بے شمار مصروفیات نے، لیکن انہوں 2 مصروفیات بیان کیتیاں نے۔ انہوں پہلی جڑی مصروفیت ہے وہ میں تھوڑے گوش گزار کرنے لگا، سن کے سمجھ کے اپنا جواب دے۔ آپ فرمایا کہ جڑی حضور علیہ السلام دی اپنے گنبد خضرا دے اندر تشریف فرما ہو کے پہلی مصروفیت ہے نا وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے اپنے غلاماں نوں سماعت بھی کرتے پے نے، ہر ویلے اپنے غلاماں نوں ویکھدے بھی پے نے۔ پہلی مصروفیت حضور علیہ السلام دی امام جلال الدین سیوطی بیان کیتی ہے۔ میں تذکرہ اس واسطے انہوں نے کیتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی انہوں دا مقام اور مرتبہ بھی میں سارے سامنے بیان کیتا کہ میں اور عام ایک جب بندہ گل کرے تو اس کی گل میں سچ بھی پایا جا سکتا ہے، جھوٹ بھی پایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا متقی اور پرہیزگار بندہ جدو کوئی گل کرے تو اس کی گل میں وزن بھی موجود ہوتا۔ آپ فرماندے ہیں کہ سرکار دی جڑی مصروفیت ہے اپنے روضہ شریف کے اندر اس جو پہلی مصروفیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے اپنے غلاماں نوں ویکھدے بھی پے، ہر ویلے اپنے غلاماں نوں سماعت بھی فرماندے پے۔ پہلی مصروفیت میں تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے۔ 2 چیزیں سے جو میں بیان کر سا، ایک گل ہمیشہ آج تو بات یاد رکھے کہ جدو بھی کوئی کام کرن لگو ذہن وچ یہ خیال رکھے کہ کملی والا سانوں ویکھدا بھی پیا تے کملی والا سانوں سماعت بھی کردا پیا۔ جدو بھی کوئی کام کرن لگو، چاہے دنیا دا کام ہوئے چاہے جس قسم دے بھی کام ہوئے، جدو بھی کوئی کام کرن لگو بحیثیت مسلمان تواڈے ذہن وچ خیال ہونا چاہیے کہ سانوں اتنا چنگا کام کرنا چاہیے کہ کل اگر قیامت والے دن کملی والے دا سامنا ہوئے تو ساری نظراں جھکیاں ہوئے نہ ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا کہ کملی والا ہر ویلے اپنے امتیاں دے حالات نوں ویکھدا بھی پیا، حالات نوں سماعت بھی فرماندا پیا۔ اس جو جڑی دوئی چیز میں بیان کرنی وہ یہ ہے کہ آج کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جدو بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیتی ویندی تے ایک ایجا ٹولا کہ اکثر اعتراض کرتا کہ اتنے پیسے کیوں لاندے ہو، کی وجہ سانوں اتنے پیسے لاندے ہو، ہمیشہ پیسے خرچ کرتے ہو، خرچ کسی اور جگہ کر دیتا کرو، کولر لا دیتا کرو، کسی ٹھنڈ جائیے سائے دا انتظام کر دیتا کرو۔ میں انہوں نے دسنا چاہتا کہ اسی ہے جڑا سارا انتظام کرتے ہیں کسی دنیا دار نو بکھاڑ واسطے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت واسطے کرتے ہیں۔ اور جدو بندہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت واسطے کرتا ہے، حدیث میں ان تھوڑے سامنے روایت میں تھوڑے سامنے بیان کر چکا کہ کملی والا ساڑھے ہر عمل نو ویکھدا بھی پیا تے خود سماعت بھی کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں اس واسطے سنیو ہر سال پچھلے سال تو ود کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرو، اس وجہ تو کہ کملی والا ساڑھے ہر کام نو ویکھدا بھی پیا تے کام نو ساڑھے سندا بھی پیا۔ اسی انجے کام سارے نہ کرتے۔ جڑی دوئی چیز میں تھوڑے سامنے بیان کرتا وہ امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں کہ کملی والے اپنی جڑی قبر شریف ہے، مزار شریف ہے، اس کے اندر تشریف فرما ہو کہ ہر ویلے اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعا فرماندے رہندے ہیں۔
دوئی چیزیں میں بیان کی ہے، اور کیونکہ میں بھی ایک درگاہ نال تعلق رکھتا اور بحمدللہ تعالیٰ اسی اکثریت جڑے سنی ہوندے ہیں ساڑا کسی نہ کسی آستانے نال تعلق ہوندا، میں اکثر یہ گل کرتا کہ ویکھو اسی جدو بھی کسی نیک بندے ویکھدے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ دا کوئی نیک ولی ہوندا، جدو اللہ تعالیٰ دا کوئی اسی نیک بندہ ویکھدے ہیں اسی ہمیشہ اس کی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے متقی بندے ہو، نیک بندے ہو، ساڑے واسطے دعا بھی کیتا کرو۔ ایک ہوندی آگ کے دعا کرنا، لیکن کملی اللہ او عظیم ہستی ہے ساڑے ہوتے کرم فرماوے کہ جڑے بغیر آنکھوں ہر ویلے اسا واسطے دعا فرما دے بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول آوے جو سارے اندر آوے عبداللہ شاہ صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں، اندر آ جاؤ، سارے آ جاؤ، آ جاؤ سارے اندر آ جاؤ۔ میں گل تھوڑے سامنے بیان پہ کرتا، توجہ نال سماعت کرو۔ میں گل بالکل اختتام کی طرف لے کے جا رہا کیونکہ حکم ہی میں نے اتنا ملیا کہ قبلہ شاہ صاحب دے آن تک میں تھوڑے سامنے گزارشات پیش کرنی ہیں، بالکل ہی گل نہیں چلانی، گزارش کری۔ یاد رکھو میں اکثر آندے بھی اسی آندے پہ تو ساڈا بھی استقبال اسی طرح ہویا اور گل کرنی نہیں چاہیے، لیکن رہ تو سپیکر خراب ہویا تو سننی بھی خراب ہو گئی۔ جڑے ساڑھے نال آندے پہ اس گلا بخوبی جانتے ہو سن، تو سپیکر بند ہویا تو سنی کھلو کہ نعرہ نہیں لا سکے جان تک سپیکر دوبارہ ٹھیک نہیں ہوا تو سنی اڑے مار گئے کہ سپیکر دے نعرہ لگ سی تاں اسی یا رسول اللہ، یہ اسی یا رسول اللہ دا نعرہ تاں بھی لاندے پہ جب سپیکر دی بدایت ہوندی نہیں۔ آ ساڑھے وڈ وڈیرا یا رسول اللہ دا نعرہ اس وقت کھلو کے لایا جب یا رسول اللہ دا نعرہ جرم سمجھا بہندا ہے، لہذا ہن آپ جو نعرہ لانا ہویا تو کھلو کہ آپ نعرہ لاوے ساؤنڈ سے نعرہ کوئی نہ چلاوے، لبیک یا رسول اللہ، مارو نعرہ مارو میں لبیک یا رسول اللہ۔ قبلہ ذکا اللہ صاحب یہ بیان کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو یا رسول اللہ ساؤنڈ بند ہو گئے تو اسی حاضر کوئی نہ، یہ کیڑی حاضری ہوئی ساڑی؟ حاضری دینی ہے تو اپنے جسم کو تکلیف دے کہ حاضری دو نہ پتہ چلے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دینا پیا۔ توجہ کرو میں اپنی گل اختتام کی طرف لے کے رہنا۔ کملی والے جدو ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرمایا نا کہ کملی والے جدو جڑی دوئی مصروفیت انہاں بیان کی کہ ہر ویلے اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعا کر دیں، میں تواڈے سامنے گل بیان کی کہ ایک ہوندا دعا کرانا اور ایک ہوندا خود دعا کرنا۔ یاد رکھو میں اور کسی ایک استانے نال تعلق رکھتے ہیں، جی گل میں بیان کرتا پیا تواڈے سامنے کہ جدو اسی کسی پیر صاحب نو ویکھدے ہیں اپنے استانے تے جاندے ہیں تو اسی پیر صاحب نو آکھدے ہیں کہ پیر جی ساڈے واسطے دعا کرو، اگر وہ دعا کرو تو تاں بھی ساڈا یقین ہے کہ وہی دعا قابل قبول ہوندی، قبولیت دا درجہ رکھتی، لیکن ایک وہ مقام ہوندا کہ مرید گھر بیٹھا ہوندا، پیر اپنے آستانے تے بیٹھ کے اپنے مریداں واسطے دعا کردا ہوندا۔ اے وہ مقام ہے کہ امتی اپنے دنیا دے کماں وچ مشغول ہے، امتی ہے تو 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کدی کدی وہ جمعہ پڑھنے واسطے آ ویندا، وہ بھی رہ ویندے تے عید سال تو بعد عید پڑھنے واسطے آ ویندا، لیکن کتنا کریم نبی ہے، کتنا کریم اسی نبی جس تے اسی کلمہ پڑھنے والے ہاں کہ اسی اپنے دنیا دے کماں وچ مشغول ہوندے ہیں لیکن وہ ہر ویلے ساڈے واسطے دعا کرتے رہندے ہیں۔ اے وہ کریم نبی ہے جس دا اسی کلمہ پڑھتے ہیں۔ گل اتنے ختم کرتے ہیں، جس واسطے میں کھلوتا انشاءاللہ تعالی 15 اکتوبر بروز منگل وڈی 11ویں شریف سنی رضوی جامع مسجد رضا نگر میں انعقاد ہو سی، اور بزرگوں کے اعلان کے مطابق میں ہر جگہ اعلان کرتا پیا کہ وہ فرماندے ہوندے کہ خطیب تو چلو جیڑا آ سی چنگا ہو سی یا مندہ ہو تو ساری قسمت ہے، لیکن لنگر ساڑا چنگا پکیا ہو سی سارے اتنے دعوت دیتی رہے سی۔ اے بزرگوں کا حکم ہے، اسی حکم میں آگے پھیلانا پیا۔ خطیب بھی چنگے حضرت علامہ مولانا جس سارے سمجھے ہو جعفر حسین قریشی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔
سید نعمان صدیق شاہ صاحب وہ اے دو خطیب انہاں خطاب فرمانا اور اس تو بعد تھوڑا اگلا میں بھی کچھ کرساں سو سارے حضرات دعوت دے اللہ تعالیٰ سے سارے آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جتنے خلوص سے محبت نہ جتنی دیر سے بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں سمجھنا میں سلام پیش کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کھڑے ہو کر استقبال کریے. تشریف لے کر آ رہے ہیں علی نبی اولاد علی میر طریقت رابر شریعت فخر السادات مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید ابوبکر شاہ ہاشمی صاحب آپ کو اہلیان ماڑی کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا، منصب نبیًا. تشریف رکھو تمام. تمام بھائیوں سے التماس ہے جو باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. شاہ صاحب کو چکے ہیں جس ہستی کا میں سمجھتا ہوں مختصراً چونکہ لمبی گفتگو نہیں، وقت کو مناسبت کے حساب سے بات کرنی ہے، انتہائی قلیل وقت ہے، اس وقت کی مناسبت سے بات کرنی ہے. میں اس ہستی کا تعارف کرا رہا ہوں جو سید بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، جو صاحب علم بھی ہے، صاحب نظر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اثر ایسا ہونا چاہیے. شاہ صاحب نے اس سے بہتر جو ماڑی کے مقام پر تقریر کی ہے نا، خدا کی قسم آج بھی وہ حضور کے غلاموں کے اندر موجود ہے. وہ دل کو آج بھی وہ تقریر حضور کے غلاموں کے اندر آج بھی موجود ہے، دل کے اندر وہ طرف آج بھی موجود ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صاحب علم بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو. خوش بستی ہے اس علاقے کی. میں سمجھتا ہوں آج ماڑی کے اندر شاہ صاحب کے بھی مرید ہے اور ہسپتال کے اندر بھی مرید ہے اور ہسپتال کے اندر بھی مرید موجود ہے. یہ بہت بڑی فیضان حاصل کر رہے ہیں شاہ صاحب. میں صرف ایک شعر عرض کر کے شاہ صاحب کو مائک دیتا ہوں تاکہ وقت کو مد نظر رکھا جائے. رخ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی. بڑی غور کے نال شعر سمجھنا گل پتہ پہ گئی. کمر منڈے والی گل نہ پہ کرنا، اس کمر کی گل پہ کرنا. رخ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی، بوسا بن کے رہ گیا نقش کفر. وما علینا الا البلاغ المبین. سید ابو بکر شاہ ہاشمی صاحب نو میں التماس کرساں وہ بلا تحقیق اپنا خطاب شروع کرنا. درود پاک بآواز بلند. الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته
وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته ودلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته سبحانه 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 والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه وأولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اللہ ان کے علم عمل میں رزق میں جان میں ایمان میں عرفان میں برکت عطا فرمائے جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے حق سننے سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوست احباب بڑی دیر کے ساتھ یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر دو چار معروضات آپ کے سامنے رکھوں خالق کبریا نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ بے شک اللہ جو ہے وہ انسانوں پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا کتنا رحیم ہے وہ مالک کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا نبیوں کا رسولوں کا اولو العزم رسولوں کا اور پھر تمام اولو العزم میں سے مدینے والے آقا کا اس لیے جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کمال جملہ ہے بندہ ساری زندگی نہیں سمجھ سکا لیکن جب اس نے اپنے کریم کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور جب محبوب کا تعارف کروایا تو فرمایا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کمال بات ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے کہ میں بھی رؤوف ہوں میں بھی رحیم ہوں میرا محبوب بھی رؤوف ہے میرا محبوب بھی رحیم ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خالق کی بعض وہ صفات ہیں جن کا پرتو مخلوق میں نظر نہیں آئے گا اور بعض وہ صفات ہیں جن کا پرتو جو ہے وہ مخلوق میں نظر آئے گا مثال دوں گا جس طرح وہ واجب الوجود ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ ممکن الوجود ہے وہ خود واجب الوجود ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ممکن الوجود ہے اس کی ذات قدیم ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے تو ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن بعض صفات جو ہے اس نے اپنے بندے کو عطا فرمائی حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرا فرما بردار بن جانا۔ مالک تیرا فرما بردار کیسے بنوں؟ کیونکہ تیرے حکم کو ماننے کے لیے تجھے سننا بھی ضروری ہے، تجھے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے خادم کو حکم دیں، نہ وہ سنے نہ وہ ہمیں دیکھے، وہ ہمارے حکم پہ عمل کیسے کرے؟ حضرت محترم ساری زندگی پڑھا کر پڑھ کے سمجھ ہی بات کی نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے اگلا جملہ تو پڑھ۔ میں نے کوئی ایسے ہی کہا ہے کہ اطیع اللہ؟ میں نے کہا اطیع الرسول۔ اگر میری بات تمہیں سنائی نہیں دیتی تو مدینے والا میں نے کس لیے بھیجا ہے؟ مدینے والے نے جو کچھ بتایا ہے وہ میرا ہی بتانا ہے، مدینے والے نے جو سنایا ہے وہ میرا ہی سنانا ہے، کیونکہ معراج کی رات وہ آیا مجھے دیکھ کر گیا۔ اس لیے ہر امت جو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ کہتی رہی مالک پھر تجھے مانیں گے اگر موسیٰ پردہ ہٹائے اور ہمیں رب دکھائے۔ خدا کی عزت کی قسم اتنی عزت والی یہ امت ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے من رعانی فقد رعا الحق۔ محبوب جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ فرمایا محبوب اگر میری سننا چاہتے ہیں تو تیری سنیں۔ لیکن فہم مالک نے کیا کیا؟ جنہوں نے کہا ہم ظاہری آنکھوں کے ساتھ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جو تیری بات نہ سنے، جو تیرے چہرے کو نہ دیکھے، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے تجلی گرائی، سب کو مار کے رکھ دیا۔ فرمایا مالک اگر مارنا ہی تھا تو گھر میں مار دیتا، آئے میرے ساتھ ہیں، میری صحبت میں تھے، واپس جاؤں گا قوم کیا کہے گی؟ فرمایا موسیٰ اتنا تو نبیوں کو میں نے اختیار دیا ہے، تو ہاتھ اٹھا دے میں زندہ کر دوں گا، تو ہاتھ اٹھا دے میں زندہ کر دوں گا۔ لیکن ان کو ایک بات بتانا کہ اگر نبی بتائے تو وہ رب کا ہی بتانا ہے، لیکن محبوب کو تو یہ مقام عطا فرمایا محبوب جا کر بتا دینا جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ گویا مولانا بات واضح ہو گئی، دیکھتے مصطفیٰ کو رہنا ہے، مانتا خدا کو رہنا ہے۔ دونوں جملوں کو ان دونوں ان دونوں جملوں کو میرے اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو سمجھانے کے لیے پھر ایک جملہ کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت محترم لوگ قرآن پڑھتے ہیں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس قرآن میں نبی کے نقائص نکالتے ہیں، حالانکہ رب نے قرآن مصطفیٰ کے تعارف کے لیے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کی ذات میں کوئی نقص ہوتا تو مولانا محمد نام رکھتا، نہ زید نے اس کو محمد بنایا نہ بکر نے اس کو محمد بنایا، وہ رب محمد بنا کر بھیج رہا ہے جو کہتا ہے میں محمود ہوں تو محمد ہے۔ کہا مالک تیری تعریف زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو ہمیں دوست جو ہیں وہ تانا دے کر کہتے ہیں کبھی کبھی رب کو بھی یاد کر لیا کرو، لیکن میرا رب کہتا ہے میں محمود اس لیے ہوں، میری تعریف میں خدا شامل کوئی نہیں ہے، کہ کوئی اور خدا ہوتا تو میری تعریف کرتا، لیکن تمہیں محبوب وہ دیا ہے جس کی تعریف میں بھی شامل ہوں، میری مخلوق بھی شامل ہے۔ کوئی جس کی خدا تعریف کرے مخلوق تعریف کرے اس کو ہم محمد کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اگر آپ غور فرماتے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ مولانا کسی نے آپ کو محمد نہیں بنایا، اس لیے تجھے تو پڑھا کر سمجھ نہ آئی، لیکن جو عربی قواعد جانتے تھے انہوں نے کہا یا محمد نہ کہو یا اس میں سے عیب نہ نکالو، جس کا نام محمد ہے اس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا چلو آج کے بعد مزمم کہہ دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ کس طرح میری حفاظت کر رہا ہے، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد۔ حسین چہرہ ہو، حسین چہرہ ہو،
اور وہ چہرہ سامنے آ کر اپنی برادری میں بڑا حسین ہے، اپنے علاقے میں بڑا حسین ہے، سرداری میں بڑا حسین ہے، لیکن حضور کے سامنے آ کر ایک جملہ کہتا ہے، مجھے تو زیب نہیں دیتا میں وہ جملہ کہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جملہ اس کا مکمل ہوا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بالکل تو نے ٹھیک کہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری، سرکار صدیق اکبر آ گئے، حضور کو مخاطب کر کہتے ہیں آقا تیرے جیسا تو میں نے حسین دیکھا ہی نہیں۔ پہلا کہنے والا ابو جہل تھا، آپ یقین کیجئے میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کہنے دے آج تک شجرے دونوں چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے نہیں، آپ کے بس کے باہر کی بات ہے، آج تک شجرے دونوں چل رہے ہیں، ابو جہل کا شجرہ بھی چل رہا ہے، ابو بکر کا شجرہ بھی چل رہا ہے۔ ابو بکر کہتا ہے آقا تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وہ بدبخت کہتا ہے آقا نہیں نہیں یہ چہرہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور فرماتے تو بھی سچا ہے، حضور فرماتے ابو بکر تو بھی سچا ہے۔ صحابہ حیران ہیں، اگر نہ پوچھا تو حضور کی امت کہے گی، دونوں باتیں ہوئی، صحابہ نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اسے اپنا چہرہ نظر آیا، اسے اپنا چہرہ ملحوظ چہرہ نظر آیا، اور ابو بکر کو وہ اپنا چہرہ نظر آیا۔ گویا مصطفیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو، بندے کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جو منبر پر بیٹھ کر محمد کی تعریف کرے سمجھ لینا وہ ابو بکر کے ماننے والا ہے، اور جو محمد کی بے ادبی کرے سمجھ لینا اس کا حضور کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں نے چہرے کو دیکھا، دونوں نے ایک چہرے کو دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر کسی نے کہا یہ چہرہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر نے دیکھا۔ ایسے تو اکبر نہیں نہ مانے، ایسے تو نہیں صدیق بنا۔ بولیے یہ وہی صدیق اکبر ہے کہ حضور کی زندگی کی دو حسین راتیں، ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات۔ معراج کی رات جبریل مصطفیٰ کو لینے آیا، مگر ہجرت کی رات مصطفیٰ صدیق کو لینے گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کنجوسی کر لیں، کچھ گھر جا کے استعمال کر لیں۔ ہجرت کی رات انزل الى دار الدنیا وعرج على شعب بنی ہاشم وفی ذالک الشعب محلۃ وتلک المحلۃ دار وتلک الدار صفۃ وعلی تلک الصفۃ یتیم مضطجع غیر نائم متدثر بقصائم وبر الجمال۔ پوری لوکیشن دے کر رب نے کہا بس وہ ہاشمیوں کا ایک محلہ ہے، محلے میں ایک گھر ہے، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرے میں چبوترا ہے، اور چبوترے پر میرا مصطفیٰ مدثر والی چادر کے نیچے اپنے حسن و جمال کو چھپا کر لیٹا ہوا ہے۔ ارے قبل قدمیہ، بار بار مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لے کر بتانا میں مصطفیٰ کو پڑھانے نہیں آتا تھا، میں تو رب کا پیغام پہنچانے آیا۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ شبہ ہوا انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہی نہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی چنتا ہے۔ علامہ نعیمی تیری قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، آپ فرماتے ہیں فرشتوں میں سے جن کو چنتا ہے وہ صرف رسولان قاصد ہے، اور جن کو انسانوں میں سے چنتا ہے وہ رسولان حاکم ہے۔ مر جائے وہ مولوی جس کو جملے کی سمجھ نہیں آئی، حاکم ہو اور مردہ ہو، خاک میں مل جائے وہ زبان جو میرے محمد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، محمد مر گئے ہیں۔ اگر محمد مر گئے ہوتے تو آج تیرا کلمہ کچھ اور ہوتا۔ نادان غور کر، مصطفیٰ کا کلمہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ زندوں کا کلمہ، وہ رسولان حاکم ہیں۔ جتنے مردود دنیا سے چلے گئے میرے ملک کو تباہ و برباد کرنے والے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کا نام میں منبر رسول پر لوں۔
ان کے چہروں پہ جو نقاب تھے وہ نقاب ہٹ گئے ہیں۔ آج پتہ چلا 75 سال میرے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کسی ایک مردود کا بھی نام نہیں لینا چاہتا جو دنیا سے مر گیا اور قبر میں امتحان دے رہا ہے۔ کیا ہم ان مردوں کو حاکم کہتے ہیں؟ ان مردوں کو ہم حاکم کہتے ہیں؟ ان میں کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ آج کے جو گنڈے بیٹھے ہیں یہ حاکم ہیں، اور اگر جن کو ہم نے ووٹ نہیں دیے اور ووٹوں کے بغیر حاکم نہ ہوں تو وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ بھائی بظاہر زندہ ہے نا، میں اور بات سمجھا رہا ہوں، زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں، ان کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ فرمایا حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، علم والا ہو، اختیار والا ہو اور قریب ہو۔ علامہ نعیمی لکھتے ہیں اگر وہ 2-3 خصوصیات کو مانے لیکن رسول اللہ کے علم کو نہ مانے، اس نے رسول کو حاکم ہی نہیں مانا۔ چلے مولانا میں آپ کو مسجد سے باہر نکال رہا ہوں، آپ آئیے میرے فتوے پہ غور کیجئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبوب جو تجھے حاکم نہ مانے، تیرے حکم کو نہ مانے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت دیکھنا ہے کہ جو ہمارے آگے ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ رسول کو حاکم مانتا ہے تو پھر ہماری نماز ہوتی ہے، اگر رسول کو زندہ مانتا ہے پھر ہماری نماز ہوتی ہے، اگر حضور کے علم غیب کو مانتا ہے پھر ہماری نماز ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ اور ہو، مقتدی کا عقیدہ اور ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے، نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے مجھے وہ ماحول نہیں دیا گفتگو والا، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ چودھری مان کر نہ بیٹھیں، یہ چدراہٹ آپ کی نکل جائے گی، آپ کمی مان کر بیٹھیں۔ حاضرین محترم مجھے ایک بات بتائیے، جس بندے نے اپنی کتاب میں بالکل حاضرین محترم آپ نے رب کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، میں کسی کی ذات پر جوڈیسائی نہیں کرتا۔ اگر جس نے کتاب میں یہ جملہ لکھا کہ نبی کا خیال آ جائے، یہ FIR ہے، سنیے علماء فرماتے ہیں خیال 2 طریقے سے آ سکتا ہے، یا تحقیر سے یا تعظیم سے۔ وہ کہتے ہیں اگر تحقیر سے آئے تو یہ کفر ہے، نبی کی تحقیر کی جائے تو یہ کفر ہے، اور اگر تعظیم سے خیال آئے تو شرک ہے۔ ذرا قریب ہو کر میرا جملہ سنیے، شاید ساری زندگی یہ کان آپ نہ سن سکیں۔ یا تعظیم ہے یا تحقیر ہے، یا رسول کی بے ادبی ہے یا رسول کا ادب ہے۔ وہ کہتے ہیں ادب سے خیال آئے تو مشرک ہے، اور اگر خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو پھر تحقیر کے ساتھ آئے تو پھر کیا ہے؟ مشرک ہے، اور اگر تعظیم کے ساتھ آئے تو پھر کافر ہے۔ توجہ فرمائے، تعظیم کے ساتھ آئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، خیال آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر تحقیر کے ساتھ آئے تو شرک ہے۔ مولانا مجھے ایک بات بتائیے، جس کی ابھی نماز شرک اور کفر سے نہیں نکلی، سنی یا رسول اللہ کہنے والے کی نماز تیرے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی نماز ابھی تک کفر اور شرک سے نہیں نکلی، جو کہتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے نہیں آنا چاہیے، گدھے کا خیال آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ چلے حضور جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنے خلاف FIR کٹوائی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب حضرت مریم نے کے پاس بے موسم پھل پڑے تھے اور حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے تو آپ نے تعارف کروا دیا، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، میرے مالک ایک بات بتا کہ جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ کوئی نہیں، تھوڑا سا آہستہ بولے، کوئی نہیں، خیر زور سے نہ بولے۔ بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ آپ نے یہ جملہ کہا اور مصلی پہ آ گئے
حافظ صاحب تشریف فرماؤں گے، میری رہنمائی کر دیں گے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحضورا ونبیا من الصالحین. زکریا محراب میں مصلی پر کھڑا ہے اور فرشتے آ کر کہتے ہیں زکریا مبارک ہو. بھائی محلے سے مبارک کوئی نہیں لے کر آیا، مسجد سے مبارک کوئی نہیں لے کر آیا، کہا رب نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بشارت دینے آئے ہیں. مولانا مجھے حضرت زکریا کو تسلی ہوگی کہ کوئی محلے کا بچہ مجھے بشارت نہیں دینے آیا، رب کے فرشتے ہی تو ہیں. اور جب یہ جملہ سنا تو فوراً خیال گیا ان فرشتوں کی طرف کہ فرشتے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں یہ فرشتے سارے نبی پاک کی امتی ہیں. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے، آپ کسی کھلی جگہ پر تشریف فرما ہے، آپ نے وضو کی، آپ نے اذان دی، اذان دے کر آپ نے تکبیر کہہ کر اپنی نماز نیند لی، میرے نبی فرماتے ہزاروں فرشتے پیچھے آ کر صفے بنا لیتے. تو سمجھ رہا ہے میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، تیری نماز باجماعت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارے فرشتے حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں. اور اگر امتی نہیں تھے تو بیت المعمور میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے؟ توجہ فرمائیے. اگر نبی کو نماز میں امتی کا خیال آ جائے مولانا فتویٰ دے. اگر نبی کو نماز میں امتی کا خیال آ جائے، آپ فتویٰ دیں زکریا کی نماز کدھر گئی. اور اگر امتی کو نماز میں نبی کا خیال آ جائے، مشکل جملے ہیں آپ دیر کے بعد سمجھیں گے. حاضرین محترم، اگر نبی کو نماز میں امتی کا خیال آئے تو نماز ہو گئی، اور اگر امتی کو نماز میں سید الانبیاء کا خیال آئے تو مجھے بتائیے حاضرین محترم، یہاں تو بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا کی نماز طویل ہوئی، تیرے بچے آئیں تو نماز مختصر ہوتی ہے، مگر حسین ابن علی ابن ابی طالب آئے، علی کا بیٹا حسین آئے تو نبی کی نماز طویل ہوتی ہے. فرشتے نے آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ محبوب آج سجدے کو طویل کر دے. اور جب حسین اپنی مرضی سے اتر جائے تو پھر سر کو اٹھا لے. اب جب پشت مبارک پہ حسین تھے، توجہ کیجئے، تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی نے سر اٹھایا، دوسرے صحابی نے سر اٹھایا کہ کہیں حضور کی روح کفن سے دوسری سے پرواز نہ کر گئی ہو، بڑی دیر ہو گئی ہے. حسین مسکرا کر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میں اس وقت تک نانے کی پشت پر بیٹھا رہوں گا جب تک تمہیں آج میرے مقام کی سمجھ نہ آ جائے. جب تک تمہیں نانا کی پشت ہو اور پشت پہ حسین بیٹھا. بات سمجھ آئیے، آج رسول اللہ کے سارے صحابہ اتنا سجدہ طویل ہوا کہ میرے نبی پاک کے غلاموں، جب سجدہ طویل ہوا، جب آ کر جبریل نے بتایا، اچھا یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں حسین جانے اور آپ جانا. مولوی کہتا ہے اچھا یہ حسین کا پیغام دینے آیا جبریل، اچھا پیغام دے کر چلا گیا. میں کہ تجھے اس کے آنے پر حیرت ہے، مجھے اس کے جانے پر حیرت ہے. اسے تو چاہیے تھا ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا، اور جب حسین اترتے تو وہ سلام کر کے واپس چلا جاتا. لیکن حاضرین محترم، اگر پشت پہ بچہ ہو تو ذہن میں خیال تو ہوتا ہے نا کہ میری پشت پہ آنے والا کون ہے. اور اس کائنات میں کوئی ہے، یا علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہے، یا حسین ابن علی پشت نبی پر ہے. سجدہ اتنا طویل ہوا. میں نے کہا آقا ایک بات تو بتائیں، آپ دین کو سوچ رہے تھے یا دنیا کو سوچ رہے تھے؟ حاضرین محترم، اگر میں کہوں کہ نماز میں نبی نے دنیا کو سوچا، میرا اپنا ایمان ضائع ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ کس کو سوچ رہے تھے؟ دنیا کو سوچ رہے تھے، تو میرا اپنا ایمان ضائع ہوتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نماز میں میرے مصطفیٰ دین کو سوچ رہے تھے تو پھر معین الدین چشتی اجمیری کی آواز آتی ہے، دین اصل حسین
دین پناہ است حسین، ارے جو پشت پر بیٹھا ہے وہ حسین نہیں، وہ دین ہے۔ تو یہ ضمن بات حاضرین محترم بھائی اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ جتنی ایف آئی آر ہم کٹوا کر گئے ہیں نا، اس کا جواب ہمیں دینا پڑے کہ ہم دنیا پر لوگوں کے کون سے عقائد، اپنے عقائد کون سے چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ توجہ فرمائیے میرے نبی پاک غلام، آج جن صحابہ کو ہم، جن کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، ان صحابہ کا اگر امر ہمارے سامنے ہو اور رسول اللہ کے مقام کی سمجھ آئے کہ اگر عصر کی نماز ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو اور علی کے ساتھ بکھیڑا کرے، علی جلدی کر نماز پڑھ لے، میں تو جا رہا ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں، تو چلا جا، تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں حاضر ہوں۔ بات ساری آپ نے سنی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس آیا، اللہ اکبر، علی نے نماز ادا کی۔ لوگ کہتے جی نہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے، میں کہا جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ علامہ اعظمی کی سیرت کی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ نے وہ تمام کتابوں کی تخریج جہاں جہاں یہ حدیث موجود ہے، ایک ایک کتاب کا ذکر آپ نے فرما دیا۔ توجہ ہے میری بات میں؟ لیکن حضرت محترم میں اگر آپ کو قرآن سے دلیل دے دوں تو پھر آپ کو ڈنڈی نہیں مارنی پڑے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے سر میں ڈنڈا پڑ جائے۔ توجہ فرمائے کہ اگر ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں تو 309 سال تک سورج چڑھتے ہوئے بھی رخ پھیرتا رہا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، فرمائی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ 309 سال تک اصحاب کہف کے لیے اللہ نے اپنا نظام بدل دیا۔ مولانا خدا کا خوف کرے، ابو طالب کی وجہ سے اگر دشمنی ہے تو یہ دشمنی تیرے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہے، اور جب دلائل دونوں طرف آ جائیں تو مسئلے کی سختی ختم ہو جاتی ہے، مسئلے کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تیرا عقیدہ تیرے ساتھ، اپنی زبان کو بند کر لے، جو بھی تیرا عقیدہ ہے میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا، جو بھی تیرا عقیدہ ہے تجھے نصیب ہو، میرا تیرے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، ہر بندے کو اپنا باپ بڑا پیارا ہے اور میرے مولا کو اپنا باپ بڑا پیارا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شرمندگی والی بات ہوتی تو علی کہیں بھی ابو طالب کا ذکر نہ کرتا، جہاں بھی آپ ذکر کرتے ہیں آپ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے۔ فرمایا یا رسول اللہ اپنی ماں کو گالی، وہ تہذیب وہ اچھا زمانہ تھا، خیر القرون کرنی تھا، یا رسول اللہ اپنی ماں کو کوئی گالی دے گا؟ فرمایا تو کسی کی ماں کو گالی دے گا نا تو وہ تیری ماں کو گالی دے گا، اس کا مطلب ہے اپنی ماں کو گالی تو نے خود نکلوائی، اس لیے کسی کی ماں کو گالی نہیں دینی۔ آگے چلیے حضرت محترم، اگر 309 سال تک اللہ صحابہ کہف کے لیے نظام کو بدل سکتا ہے تو تجھے ایک دن بھی میرے مولا مرتضیٰ کے لیے محبوب کے اس معجزے کو ماننا مشکل ہو رہا ہے۔ چلے اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت علیل ہوئی، اب حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہے، اب تو بول دیا، اب تو ابو بکر بات کا ذکر، یہاں تو 12 ربیع الاول کو بھی ابو بکر کا ذکر ہوتا ہے۔ چلے سر آنکھوں پہ یار، ہم تو ماننے والے ہیں۔ وہ میرے بابا جی اس طرح میرا تعارف کروا رہے تھے کہ نام بھی ابو بکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ سرکار سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی، حضور فرماتے ہیں میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کوئی بدبخت ایسا تو نہیں جو پیچھے صف میں بیٹھا ہو اور کہے میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آج کل مولوی سے اختلاف ہو نا، من نہ کہتا میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے جیسا ہی پردہ سرسایہ دیکھا
سارے کے سارا صحابہ جو ہے وہ سب بنا کر کھڑے، لیکن حدیث کی روایت کے اندر یہ جملے موجود ہیں، جیسے حضور نے کپڑے کو سرکایا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن کا ورق کھل گیا۔ حضور کے چہرے بددعا سے مسجد نبوی چمک اٹھی، سب نے نماز کا خیال چھوڑ دیا۔ توجہ فرمائیں رسول اللہ کے غلاموں، جن کا کہتے ہو ان سے تو وفا کرو۔ سب نے رخ پھیرا، کعبہ سے پھیر کر مصطفیٰ کی طرف کر کے کہا آقا یہ کعبہ کیا ہے؟ جب یہ تبدیل ہوا تھا رب ہمارا امتحان لے رہا تھا کہ آج دیکھتے ہیں ابھی پیغام تو آیا نہیں، صرف مصطفیٰ تک پیغام پہنچا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کون قبلے کی خاطر محمد کو چھوڑتا ہے اور کون محمد کی خاطر قبلے کو چھوڑتا ہے۔ سب نے قبلہ چھوڑ کر محمد کی عزت کا تحفظ کر کے بتایا ہم تو حضور کی ہدایتوں کو ہی اداؤں کو ہی ہم جو ہے وہ دین سمجھتے ہیں۔ حضور نے ادھر رخ کر لیا تو یہ ہمارا قبلہ ہے، حضور نے ادھر رخ کر لیا۔ آپ تک نہیں بات بھائی دیکھیں نا، آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وقت تبدیل ہو گیا، وقت تبدیل کر دیا۔ استاد محترم میں آپ سفر پہ تھے، 4:30 بجے جماعت تھی، پہلے 5 بجے پونے 5 بجے ہوتی تھی، آج 4:30 بجے ٹائم ہو گیا۔ آپ مسجد میں آئے، فقہا فرماتے چونکہ آپ کی نیت تھی جماعت کی، اس لیے اگر جماعت چلی بھی جائے تو آپ کو جماعت کا ثواب، کیونکہ آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی طبیعت، حضور کی خواہش تھی کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے۔ حضور نے بس ایسے چہرے کو اٹھایا، اللہ نے فرمایا محبوب جدھر تیری طلب ہے۔ اب جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی اور جو آخری تھی وہ کتنا یار فرق ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ پہلے مصلی آخری صف اور جو آخری صف ہے وہ جن کو اللہ نے زیارت کروائی ہے مسجد قبلتین کی جا کر دے۔ حضور نے بھی ایک علماء نے صرف سمجھانے کے لیے جملہ لکھا کہ حضور نے فرمایا جبریل چونکہ تو میرا وزیر بھی ہے مشورہ دے، میں اگلی نماز میں صحابہ کو بتا دوں گا کہ مصلی ادھر نہیں ڈالنا، احکام حکم آ گیا ہے اس طرح مصلی ڈال لینا۔ تو اگلی نماز ساری کی ساری جو ہے وہ دوسرے قبلے کی طرف پڑھ لیں۔ سیدنا جبریل فرماتے ہیں آقا مجھے جو حکم ملا میں نے پہنچا دیا۔ شارحین فرماتے ہیں بات یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ رب آج دیکھنا چاہتا ہے کون میرے محبوب کی خاطر قبلے کو چھوڑتا ہے، کون میرے محبوب کی خاطر قبلے کو چھوڑتا ہے اور کون قبلے کی خاطر محبوب کو چھوڑتا ہے۔ قربان جاؤ مصطفیٰ تیری تربیت سے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ قسم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ سرکار میں نے اس قرآن دی سو میں تسا کوئی دسیا، سرکار اگر تسا دسیا دسی مجرم آقا آپ نے کوئی بتایا ہے، ہم نے تکبیر کہی آپ نے جماعت کروائی۔ آقا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ دو رکھتے اس طرف ہو دو رکھتے اس طرف ہو، میرے رب نے ان کو آزمایا اور پھر اس آزمائش پہ حضور کے تمام صحابہ پورے اترے اور دنیا کو بتایا دنیا والوں جس دین کو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ دین مصطفیٰ کی اداؤں کا تھا۔ اب دیکھیے صرف 2 مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص، ہر بات مصطفیٰ کی لکھ لیتا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور سے پوچھ لیا کر کون سی بات لکھنی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کون سی لکھنی ہے کون سی نہیں، تاکہ آنے والے وقت میں حضور کی امت کو کلام کی حقیقت سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ حضور کے دربار میں گئے کہ یا رسول اللہ سرکار حکم فرمائے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ حضور نے فرمایا جو سنتا ہے جو میں بیان کرتا ہوں لکھ لیا کر، جو میں بیان کرتا ہوں لکھ لیا کر۔ توجہ کرنا میری بات کی طرف۔ کہا ٹھیک ہے آقا۔ اب یہ بات ہوئی ہے حضور کے غلام میں اور حضور میں۔
اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑو، جا کر میرے محبوب کو بتا وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب تیرا بولنا وحی الہی ہے۔ چلے جا کر ترجمہ پڑھ پہ غور کر لینا، یہ نہیں کہ وحی آئے تو تیرا بولنا، فرما محبوب تیرا بولنا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ محبوب تو بولے تو یہ وحی الہی ہے، تیرا بولنا وحی الہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر لفظ رب کی طرف سے ہو تو یہ قرآن ہے، اور اگر لفظ مصطفیٰ کی طرف سے ہو تو یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت ایک بندہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا وہی حلال جو قرآن نے حلال کیا، وہی حرام جو قرآن نے حرام کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں جس کو میں نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑ اور جا کر میرے محبوب کو بتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو جس سے روکے۔ گویا حضور کا حلال کرنا، اب شاید جملے کی سمجھ آئی ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، لیکن اللہ کا پیغام اس مہربان نبیوں کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے۔ اس لیے سیدنا جبریل علیہ السلام جب حضور سے مسائل پوچھنے آتے تھے تو گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کر اور حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے تھے آقا اسلام کیا ہے، آقا احسان کیا ہے، اور حضور فرماتے تھے عمر پہچانا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جبریل نے یہ پیغام خود کیوں نہیں پہنچایا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جبریل بولتا رہے، امت کے لیے وہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ جبریل پیغام مصطفیٰ کو دے گا اور مصطفیٰ جو پیغام امت کو دے گا امت اس پیغام کو مانے گی اور کسی پیغام کو نہیں مانے۔ کتنا ٹائم حضور ہے؟ حاضرین محترم، فرمایا کہ میرے محبوب تجھے میں نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں بھی رؤوف ہوں تو بھی رؤوف ہے۔ میں نے کچھ تمہیداً جملے عرض کیے تھے، کچھ اس کی صفات اس نے اس کا عکس مخلوق میں ہے اور کچھ صفات کا عکس جو ہے وہ مخلوق میں نہیں ہے۔ جس طرح وہ واجب الوجود ہے، وہ قدیم ہے، یہ صفات اس نے مخلوق کو نہیں دی، لیکن امر کون کی فرمایا جب بندہ اطاعت کرتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کو اپنے امر کن کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بس وہ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہاں علماء نے بڑی طویل بحثیں لکھی کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کیا انہوں نے کبھی کن کو استعمال بھی کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ان کو کن کے مقام کی ضرورت پڑے تو وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اس کو یوز نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں مالک تو کتنا کریم ہے، ہم کہاں۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا۔ جو رب کے مقام کو اس کی شان کو سمجھ گیا وہ کون کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جیسے حضرت عمار بن یاسر کو حضور نے دیکھا آگ کے اندر ہیں، حضور نے فرمایا جس طرح تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اس طرح میرے عمار بن یاسر کے لیے ٹھنڈی ہو جاتا۔ فرمایا یہ امر کن ہے۔ ایک بندہ اپنے چہرے کو بگاڑا کرتا تھا، حضور کی گفتگو کو سن کر حضور نے کن فرمایا اللہ نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا۔ حضور نے پیغام بھیجا، والد بول کر کہتا ہے میری بیٹی کے جسم پہ برس کے نشان ہے، حضور نے کن فرمایا جسم پہ برس کے نشان ہو گئے۔ لیکن حضور کی امت میں جو لوگ ہیں جن کو کن اللہ نے دیا ہے ذرا آپ ان کا مقام تو سوچیں نا کہ وہ مقام ملنے کے باوجود کیا کہتے ہیں بس بس مالک بس بس، جس طرح تیرا نظام چل رہا ہے نا، تیرا نظام جس طرح چل رہا ہے خوبصورت،
آئیے حضور میں صرف دو مقام کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک دربار خدا کا اور ایک دربار مصطفیٰ کا، اور آپ سے اجازت دیں۔ حاضرین محترم، پہلا انسان بن رہا ہے، اگر اس آیت میں بندہ غور کر لے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ابھی آدم بنا نہیں، اور تعارف یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی اگر میں رب ہوں تو محبوب کا رب ہوں۔ بس جلدی جلدی بات سنتے جائیں تاکہ میں موضوع کو سمیٹ سکوں۔ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ تک بات پہنچ گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا، محبوب تیرا رب، ساری کائنات اپنے بننے پہ ناز کرے، رب مصطفیٰ کو بنا کر ناز کرے۔ اچھا آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مالک یہ تو خون ریز ہوں گے، یہ تو مفسد ہوں گے، یہ تو خون ریز ہوں گے، مفسد ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں ان دو لفظوں کے اندر دنیا کا ہر گناہ چھپا ہوا، گویا یہ بنیاد ہے ہر گناہ۔ انہوں نے الزام لگا دیا، اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، بس خاموشی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام بن گئے، حضور کی امت کی باری آ گئی، اللہ نے عصر کی نماز کا وقت رکھ دیا، عصر کی نماز کا وقت رکھا، اور جو ہمارے محافظ فرشتے ہیں ان کے تبادلے کا وقت بھی عصر کا رکھا۔ جو رات کو آیا تھا اس نے عصر کے وقت جانا ہے، جس نے ڈیوٹی دینی اس نے عصر کے وقت آنا ہے۔ جو آیا ہے ڈیوٹی دے کر جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا میرے بندے کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا مالک جو ڈیوٹی حکم تھا پورا کر کے۔ فرمایا کہاں تھا؟ فرمایا تیرے بندے کی حفاظت پر۔ فرمایا جب تو واپس آیا میرا بندہ کر کیا رہا تھا؟ ذرا غور سے سننا، وہ فرشتہ بول کر کہتا ہے مالک وہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ذرا جملہ یاد کر جو تو نے کہا تھا یہ مفسد ہے۔ آپ یقین کریں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ بے شک خاموش رہے۔ یار کوئی ٹھیک ہے بے کے اس کی تعریف کرے نا تو بندے تو پاک خون بات کرتا، میں تو اڈی ممبر رسول سے بے کے تعریف پہ کرتا۔ جو میرے رب نے تعریف کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرشتہ گیا، اس نے کہا مالک وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو کیا آئی؟ یہ تو مفسد ہیں، خون ریز ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وقت میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ اسی جنس میں میرے مصطفیٰ نے آنا تھا، اور اس کو میں نے اتنا شک عطا کر دیا کہ لوگ پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، مگر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا اور اماں عائشہ صدیقہ اس کو پڑھتی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فیض زبر کہ تمام مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ نفیس ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ لطف دے یا سبحان اللہ کہے، پوری کائنات میں سے جو زیادہ نفیس ہے۔ اچھا حاضرین محترم، اگر آپ کا بابا نفیس ہے تو آپ کی آواز ہلکی ہوگی، اگر آپ کا استاد نفیس ہے تو آپ کی آواز ہلکی ہوگی، اگر آپ کا مرشد نفیس ہے تو آپ کی آواز ہلکی ہوگی۔ لیکن حاضرین محترم یاد رکھیے یہ سارے چھوٹے دربار ہیں، چھوٹے دربار کے اندر پیر بڑا ہے، استاد بڑا ہے، باپ بڑا ہے۔ چھوٹے دربار جتنے دنیا پر ہیں ان کے آداب چھوٹے بندوں نے بتائے۔ بیٹے نے بتایا میرے باپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، پیر کے سامنے مرید نے بتایا آواز بلند نہیں کرنی، پیر بڑا ہے مرید چھوٹا۔ استاد کی بارگاہ کے آداب شاگرد نے بتائے، لیکن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس زمین کے اوپر نیلے آسمان کے نیچے ایک دربار ایسا ہی ہے، دربار چھوٹا ہے مگر آداب بتانے والا بڑا ہے۔ دربار مصطفیٰ کا ہے مگر آداب بتانے والا میرا رب ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا ایک حکم نہیں دو حکم ہیں، رسول کے دربار میں جاؤ مصطفیٰ خاموش بیٹھے ہوں تو بولنا ہی نہیں ہے، پہلا حکم بولنا ہی نہیں ہے، اور حضور بولیں گے تو پتہ چلے گا حضور کی آواز کتنی بلند ہے۔ حضور کی آواز کو دیکھ کر اپنی آواز کو پست کر لینا، لیکن فرمایا یاد رکھ جو نفیس ہو نا اس کے دربار میں لفظ بھی نفیس استعمال کرنے ہیں۔ لا تقولوا رائنا
وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین، فرمایا وہ لفظ استعمال نہیں کرنا جس میں میرے محبوب کی بے ادبی ہو، کیونکہ میرا مصطفیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ہے۔ اب یہ بات میں آگے نہیں چلا سکتا حضرین محترم، لیکن جنہوں نے ادب کیا، خدا کی عزت کی قسم میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا ہوں، جاتے ہوئے قاضی صاحب ان کو منہ چھپا کے نہیں جانا پڑا۔ نہیں آپ نہ سمجھے، آپ جو 2 نمبر بندہ ہے وہ بالکل نہ بولے، جس کو پتہ ہے میرا عقیدہ 2 نمبر ہے وہ نہ بولے۔ جنہوں نے رسول کا ادب کیا ہے، فیصل آباد کی فضا بتا رہی تھی، آج کو اللہ کا ولی گیا، گوڑا کی فضا بتا رہی تھی، پیر سیال کے دربار کی فضا بتا رہی تھی، جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے دربار میں آواز بلند نہیں کی، آج وہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے۔ اتنے دھوم سے برات نکلے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے با وفا کیسے ہوتے ہیں، غدار کیسے ہوتے ہیں۔ اور جو ساری زندگی شیخ القرآن شیخ الحدیث اور جاتے ہوئے منہ چھپا کر جائے، پھر رسول کا قرآن پڑھانے، رب کا قرآن رسول کی حدیث پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ دل کے اندر اتنا نور آ جائے۔ اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر دیے ہیں۔ علماء سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے، کیا ہے جی تقوی؟ فرمایا قرآن کو اس نے تقوی کے لفظ سے سجایا ہے، جس طرح ہم ٹرے کے اندر چاول رکھتے ہیں نا اور اوپر کشمش رکھتے ہیں، اس نے پورے قرآن کو لفظ تقوی سے سجایا ہے۔ سنی حاضرین محترم تقوی کی تعریف، اور وقت کا ساتھ نہ دے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ بزرگ فرماتے جو تیرے دل کے اندر خواہشیں ہیں، قریب ہو کر سنیے، جو تیرے دل کے اندر خواہشیں ہیں، اگر ان کو متشکل صورت بنا کر ٹرے میں سجا کر سر بازار پھرایا جائے اور تجھے اپنی کسی خواہش پر ندامت نہ ہو، پھر تو متقی ہے۔ اچھا اگر خواہش یہ ہو کہ ہمسائے کا مکان گر جائے، ہمسائے کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر کیسے بن گیا ہے، فلاں نے زمین کیوں خرید لی، فلاں کو عزت کیوں مل گئی ہے، اگر یہ ساری تصویریں روڈ پہ آ جائیں تو مجھے بتائیے ہم علاقہ کو کیا زندگی گزارنے کے قابل رہیں گے؟ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ رب کہتا ہے ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے خاص فرمایا، ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے۔ اب حضرت محترم گفتگو مکمل ہوئی، جس وقت حضور کا غلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، جس وقت نبی پاک کا غلام عصر کی 4 رکعتیں فرض پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو اس وقت 14 طبق کے فرشتے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں کہتے ہیں مالک ان کو بخش دے۔ اللہ پاک فرماتے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت تو کہا تھا مفسد ہیں، خون ریز ہیں، اور آج کہہ رہے ہو نمازی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو تم نے گواہی دی، میں نے قبول کر دی، اور جس کے حق میں تم گواہی دیتے ہو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ آگے چلیے حضرت محترم، وہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، غافر بھی ہے، ستار بھی ہے، ہر نام کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ فرمایا بندو دیکھو اگر میں غفور ہوں اور ایسا بندہ کوئی نہ ہو کہ جس کو میں بخشوں تو پھر میری صفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب ہے میرے بندوں میں کچھ گناہ گار ہوں گے، کوئی چھوٹے گناہ کرنے والے، کوئی بڑے گناہ کرنے والے، لیکن جس وقت وہ ہاتھ اٹھائیں گے میں گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا اور پھر ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں اور غافر بھی۔ چلیے میرے نبی پاک کا دربار لگا ہے، گفتگو آخری مراحل میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا سامنے آتا ہے، اس نے کہا محمد تیرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اچھا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ گفتگو وحشی میں اور حضور میں ہو رہی ہے، اللہ نے پیغام بھیجا جبریل کو، کہا جا کر میرے محبوب کو بتا دے ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو نہیں بخشوں گا، باقی جس کو چاہوں بخش دوں۔ وحشی بول کر کہتا ہے آقا پھر یہ بخشش تو اللہ کی چاہت پر ہوئی، اگر اس نے نہ چاہا تو میری بخشش تو نہیں ہوگی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہے حضرت امیر حمزہ کا قاتل، لیکن اتنے ناز کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیں میں ایمان لے آتا ہوں، مشرک نہیں رہتا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو میری پھر مغفرت کیسے ہوگی؟
اللہ نے پھر پیغام بھیجا الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر بندہ توبہ کر لے، ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ بھی پڑھ لوں، توبہ بھی کر لوں، مجھ سے نیک عمل نہ ہو سکے، پھر بھی میں مارا گیا، چاہیے یہ تھا کہ رب پیغام دیتا محبوب اس کو دھکے مار کے آپ کے دربار سے نکال دے۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا کیا ہے بندہ؟ امیر حمزہ کا قاتل ہے، میں نے 2 پیغام بھیج دیے، لیکن کریم نے دیکھا میرے کریم کے دربار میں سائل کھڑا ہے، فرمایا میرے محبوب اس کو بتا دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بس میرے مولا کے 4 جملے سنی اور مجھے اجازت دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی عباد کی نسبت رب کی طرف ہو، سمجھ لیں یہاں ذکر مومن کا ہے، کافر کا نہیں ہے۔ جہاں بھی عباد کی نسبت رب کی طرف ہو تو سمجھ لیں یہاں کافر کا ذکر نہیں ہے، یہاں مومن کا ذکر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی نہیں، من رحمت اللہ۔ فرمایا اللہ کے اسماء میں سے جو سب سے بڑا نام ہے اس نے اللہ کا استعمال کر کے بتایا، اور پھر اللہ کو نسبت رحمت کی طرف دے کر بتایا کہ میری رحمت کوئی چھوٹی موٹی رحمت نہیں ہوگی، بہت بڑی رحمت کا اظہار ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر، آگے جب اس جو ہے آیت پہ غور فرمائیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب، جملہ مکمل ہے۔ مولا فرماتے جمیع کا لفظ استعمال کر کے پھر تاکید سے کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھنا چھوٹوں کو میں معاف کروں گا، اور میں تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ غفور الرحیم، غفور کے اندر مبالغہ ہے اور رحیم کے اندر وہ بتا رہا ہے۔ آج کا روحانی لنگر رحیم کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل کے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ساری زندگی دوڑے اور مائے سننے والوں کتنے خوش نصیب ہو، آج 20 سال کے بعد بھی مولوی کو سنے تو وہ ایک گسی پیٹی باتیں جیسے وہ ہمیں پاگل سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے پاگل ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں سنانے والے اور کتنے خوش نصیب ہیں سننے والے کہ جو میرے مولا کا فرمان سن رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا مگر سب سے زیادہ امید افزا آیت مجھے یہی ملی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا رحیم کا لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہے صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تو میرے محمد کا وفادار۔ بات مکمل ہو گئی، آذان بھی ہو جائے تب بھی یہ بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے، اور اگر کسی مولوی کو زیادہ جلدی ہو تو وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لے۔ توجہ فرمائیں، حاضرین محترم، یمن کے اندر ایک بندہ ہے، نام اس کا بال ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے میں گفتگو کو سمیٹ دوں۔ یمن کے اندر ایک بندہ ہے، نام اس کا بال ہے، مذہباً مشرک ہے، غربت کی انتہا ہے، گھر نہیں ہے، دن کے وقت درخت کے پتوں کے نیچے اور رات کو صحرا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، صرف نام محمد کو سنا۔ یمن سے چلا، مدینہ پاک میں آیا، حضور کے چہرے بدوہا کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا اصحاب صفہ میں شامل ہو جا، اب جو کی روٹی بھی ملے گی، زمزم کا پانی بھی ملے گا، اللہ اکبر، رات بستر بھی ملے گا، کھجوریں بھی ملیں گی۔ حاضرین محترم، زندگی گزرتی رہی، کاش آج آپ میرے جملے کو اپنے دل پر لکھ لیں، میرے آنے کا جو مل پڑ جائے گا۔ حاضرین محترم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بال قرآن کے بعد فقیری نہیں، قرآن کے بعد غریبی نہیں، اور جہنم کے بعد امیری نہیں۔
قرآن کے بعد کوئی فقیری نہیں. بڑا سمجھدار تھا بال. یہ جملہ سنا کہ یا رسول اللہ سرکار مہربانی فرمائے میری شادی تو کروا دے. حضور نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے جملہ نہیں کہا کہ جس کے پاس قرآن ہو. اور مجھے تو قرآن کی 4 سورتیں یاد ہیں. مجھے قرآن کی 4 سورتیں یاد ہیں. حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انصار کے قبیلے کی طرف جانا ہے. رستے میں بنی سلمہ کی وادی آتی ہے. وہاں جو لڑکی تجھے پہلی دفعہ تیری ساتھ کی ملاقات ہو وہی تیری بیوی ہے. شیخ محمد الواعظ الہراوی رحمت اللہ تعالی جامع الموعظات شریف کے اندر لکھتے ہیں آپ چل پڑے رستے میں ایک لڑکی ملی. آپ نے بڑی خوبصورت سورج اور چاند کو شرما دینے والا چہرہ. آپ نے جب اس کو دیکھا دیکھ کر کہا الحمدللہ ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میرا اور تیرا جوڑا بنایا ہے. بھیجا مصطفیٰ نے ہے. ذرا بال کا عقیدہ دیکھیے. کہا ساری تعریف اس رب کی ہے جس نے تیرا اور میرا جوڑا بنایا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نے مخاطب کر کے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں پاگل نہیں ہوں. میں نے خود یہ جملہ نہیں کہا مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. اور اگر تسلی نہیں تو آجا ساتھ میرے. وہ بی بی اپنے بھائیوں کو اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر نوجوان کے ساتھ چل پڑتی ہے. رستے میں خامد ملتا ہے, رستے میں والد ملتا ہے, بھائی ملتا ہے حاضرین محترم, اور وہ اپنے خامد کے ساتھ چل رہی ہے. آپ ذرا تصور کریں اس دور کے اندر بھی اگر لڑکی کو کوئی رستے میں دعوت دے تو اتنی غیرت تو ہوتی تھی. حاضرین محترم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی آج کے دور کی لڑکی, لیکن حضور کا نام سنا سچا زمانہ تھا. بھائی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے محمد نے نکاح کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میرا خامد ہے. والد نے بھی پوچھا. انہوں نے کہا چلے کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور کے دربار میں. کہا پھر آؤ اکٹھے. حضور کے دربار میں پہنچے. کہا آقا یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا. آقا فرماتے بالکل میں نے بھیجا. فرمایا میرے صحابہ ایسے کرو جاؤ کوئی کھجورے لے آؤ, چھوارے لے کر آؤ. حضور نے نکاح پڑھا. نکاح پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ ان کی خدمت کرو. 4 اوکیا چاندی اکٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا 2 ہے بات تیری اور 2 ہے اس لڑکی کی. فرمایا حضور جب میرے پاس قرآن ہے تو یہ چاندی بھی اسی کو دے دے. حضور نے چاندی دے دی. حاضرین محترم نکاح کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بال اب ایسے کرو کہ تم اپنے سسرال چلے جاؤ. بال اپنے سسرال چلا گیا. لیکن جب اس نے زمین پر ڈلی ہوئی کارپٹ کو دیکھا, نرم و نازک بستر کو دیکھا اور اعلیٰ قسم کا جو کھانا سامنے رکھا گیا اس کو دیکھا اور سامنے بیوی بیٹھی ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھا. کھانا کھا کر اس نے وضو کیا, مصلی بچھایا, اللہ کا ذکر شروع کیا. فجر کی نماز اذان ہو گئی. دربار مصطفیٰ میں آیا. فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز پڑھی. واپس آیا. بیوی نے کھانا رکھا, کھانا کھایا, مصلی بچھایا. 4 دن کے بعد اس کے والد نے, لڑکی کے والد نے پوچھا کہ سنا تیرا خامد اچھا ہے کیسا ہے؟ اس نے کہا ابا جی اس کو تو نماز کے سوا اور شوق بس نماز کا شوق ہے, ہر وقت نماز میں لگا رہتا ہے. سائل حاضرین محترم چل کر مصطفیٰ کے دربار میں آئے. میرے آقا کے سامنے تمام رپورٹ پیش کی. سرکار نے فرمایا بال کو بلایا جائے. بال آیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بال سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سرکار مجھے اپنا ماضی بھولا نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ دن کے وقت پتوں کی چھاؤں اور رات کے وقت صحرا کی گرم زمین کے اوپر لیٹنا. حاضرین محترم سرکار پھر میں آپ کی بارگاہ میں آیا, کلمہ کی دولت نصیب ہوئی. آپ نے نظر کرم فرمایا, شرح صدر نصیب ہوئی. اللہ نے میرے سینے کو آپ نے نور ایمان کے ساتھ بھر دیا. سرکار پھر آپ نے کرم فرمایا میری شادی ہو گئی. سرکار میں جب اس کو دیکھتا ہوں اور اپنی پوزیشن کو دیکھتا ہوں تو میں تو حیران ہوں کہ جس کا کوئی سلام نہیں لیتا تھا اس کو اتنا بڑا سسرال مل گیا. لیکن آقا اگلی بات عرض کروں یا رسول اللہ جو وہ 4 صورتیں آپ نے مجھے یاد کروائی ہے نا اس میں سے ایک صورت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. سرکار فرماتے وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آقا جو اس میں وہ آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب اللہ دربار میں کھڑا ہو
تو اس سے سوال ہوگا میں نے یہ نعمت دی، میں نے یہ نعمت دی، یا رسول اللہ سرکار مجھے وہ اپنا ماضی یاد ہے، سرکار جو آپ نے کرم فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ساروں کا تعلق، حضور کے صحابہ رو رہے ہیں، بال کی عجیب کیفیت ہے۔ محفل برخاست ہوئی، ہفتے کے بعد حاضر محترم کسی نے آقا میرے مدینے والے معاشروں کو بتایا آقا بال کا انتقال ہو گیا، آقا بال دنیا سے چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو غسل کروایا جائے، کفن پہنایا جائے، اور جب جنازہ تیار ہو تو مجھے بتایا جائے۔ جنازہ تیار ہوا، میرے آقا نے امامت فرمائی، بال کا جنازہ پڑھ کے حضور نے قبر کے اندر رکھا، قبر تیار ہو گئی۔ شیخ محمد الواعظ الحرابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے بال کو مخاطب کر کے فرمایا بال جا ہم نے تیرے لیے جنت تیار کی، بال جا ہم نے تیرے لیے جنت تیار کر دی۔ بال کو جنت میں پہنچا کر آقا کریم نے کسی دن بال کی بیوی سے پوچھا بال کی بیوی ایک بات بتا، کیا تیرے وجود سے بال نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ہر وقت نماز میں ہی مصروف رہتا، اس کے پاس آقا یہ وقت نہیں تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا فرماتے جو محبت کے ساتھ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو پیار کے ساتھ اپنی بیوی کو آنکھوں سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ہر کا کوئی نہ کوئی سفارشی ہے، کسی کا چچا سفارشی ہے، کسی کا ماما سفارشی ہے، کسی کا بھائی سفارشی ہے۔ یہ بیوی یہ عورت وہ ذات ہے جس کی رب سفارش کر رہا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ حضور کے دربار میں آنے والا بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف جہاں احسان پہ احسان کیا جائے وہاں رافت ہے، اور جہاں احسان نہ ہو بغیر احسان کے نیکی کی جائے وہاں رحمت ہے۔ حضور کے دربار میں آنے والا صاحب بن ناجیہ کہتا یا رسول اللہ سرکار اسلام تو میں نے قبول کر لیا، لیکن آقا اگر میں نے اسلام سے پہلے کوئی نیکی کی ہے آقا میری قبول ہے؟ حضور نے فرمایا کیا نیکی کی؟ یا رسول اللہ سرکار 360 بچیوں کو میں نے مرنے سے بچایا، اور آقا عام قیمت نہیں، 3 اونٹنیاں دے کر اور 3 ان کے بچے دے کر ایک بچی کو میں نے بچایا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے چونکہ احسان کیا تھا اللہ نے تیرے احسان کا بدلہ تجھے دیا ہے، اور یاد رکھ تجھے یہاں بھی نیکی کا اجر ملے گا، اور جو اسلام سے پہلے تو نے نیکی کی ہے اس نیکی کا بھی۔ ہاں مولوی صاحب گویڑ کر رہے تھے، بات ختم ہونے والی ہے۔ وہ گویڑ یہ تھا کہ دیکھیں جناب کبھی یہ بھی سنا ہے کہ گھر جو ہے لاہور میں ہو اور دروازہ جو ہے وہ سرگودا میں ہو، کبھی ایک گل سنی نے کہ گھر جو ہے وہ سرگودا میں ہو اور دروازہ جو ہے وہ ملتان میں ہو، نہ کبھی بالکل نہیں سنی۔ انہوں نے کہا پھر ایک گل دسو، یہ نواں ڈکوسلا نہیں، بس جنت ہے سدرہ کے پاس اور دروازہ ہے پاک پتن میں۔ یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اسی قرآن کو پڑھ کے مہر علی شاہ مہر علی بن گیا۔ حاجی نے محترم مولانا بڑی اپنی نبی تلی گفتگو کر کے لوگوں کے عقیدے کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں ایک بابا بیٹھا تھا جٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی جی تسی گویڑ پہ کر دو، میں گویڑ نہیں کرنا، میں تو حضور دی حدیث چھوڑا بڑی۔ وہ بڑا حیران ہوا، آپ کہتے ہیں کہ جنت کہاں پر ہے، دروازہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا نادان تو ابھی تک جنت کے چکروں میں ہے، جنت کے دروازوں کے چکروں میں ہے، مجھ سے سن حضور کے آنے سے پہلے اس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور جب میرے مدینے والے آئے انہوں نے پوری جنت اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سلام ہو آقا تیری ذات پر کہ تیرے آنے سے مرد کو بھی عزت ملی، تیرے آنے سے عورت کو بھی عزت ملی، اور تو اتنی عزت دار ہستی ہو گئی کہ تو گناہگار بھی ہے، پھر بھی رب کہتا ہے یا عبادی
میرے بندے وفا مصطفیٰ سے کرنی ہے، مصطفیٰ سے وفا کرتے رہنا، پھر دیکھنا قبر کی مٹی بھی تیرا حیا کرے گی، حشر والے دن مصطفیٰ کی شفاعت تیرے کام آئے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا گو مالک میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی اچھا فرمائے، اگلا جہان بھی اچھا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما یا خیر النساء آمین بجاہ سید المرسلین۔ آزان ہو گئی نماز مغرب ہونے دا تھی، اس تو بعد لنگر دا اہتمام ہے، تمام مہمان گرامی جو التماس ہے وہ لنگر تناول کر کے جانا۔ شکریہ۔